نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب انسان اگر تھوڑا سا ان احادیث کو غور سے سنے نا تو ہمارے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا پتہ لگ رہی ہے اس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت، اللہ نے مرد کا بھی ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا بھی ذکر کر دیا اور عورت کا بھی ذکر کر دیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ فاسق مرد اور فاسق عورت اور گناہگار مرد یا گناہگار عورت، مومن مرد اور مومن عورت، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جان، ان کی اولاد اور ان کی مال کے ذریعے سے آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ جان کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اللہ صحت دیتا ہے، کبھی صحت نہیں ہوتی، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی شدید بیماری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قریبی جاننے والا چلا گیا، اللہ نے جان ہی لے لی، اور کبھی اپنے انسان کی اپنی جان چلی جاتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش تھی، اس کے لیے ختم ہوگی۔ تو جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد نہ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہوتی ہے، وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ نارمل بچہ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے واپس لے لیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں میں سے، اولاد میں سے اگر 3 بچے ہیں تو 2 فرمانبردار ہیں، 1 نافرمان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دے کے واپس لے لیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اولاد اور پھر اولاد میں اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں، کبھی بیماری کسی کو ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو ہر طریقے سے کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آزمائش رہتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ مال کے ذریعے سے، کبھی مال ہوگا، کبھی مال نہیں ہوگا، کبھی وسعت ہوگی، کبھی تنگی ہوگی۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ آزماتا رہتا ہے۔ That means it's a constant process۔ اور ہماری زندگی کی بڑی چیزیں یہ 3 ہی ہیں، ہماری اپنی جان اور صحت، ہمارا مال اور ہماری اولاد، یہی 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی زندگی میں۔ تو کیا ہے کہ اللہ انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے، اور انہی تینوں چیزوں کے درمیان کبھی ایک چیز سیٹل ہوتی ہے، دوسری ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو سیٹل کریں گے تیسری ڈسٹرب ہو جائے گی، اور وہ اسی سائیکل میں انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ اب یہاں پہ میں کیا پتہ لگا؟ پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے آزماتا رہتا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ تمہیں ان 3 چیزوں کے اندر آزمائش رہے گی، کانسٹنٹلی تم آزماتے رہو گے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا ہمارا جو ہے نا وہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اولاد والا مسئلہ حل ہو جائے نا بس زندگی سے، اچھا اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے گا تو اللہ کسی اور طریقے سے آزمائے گا، کیونکہ ہم آئے ہی آزمائش کے لیے۔ اور یہ چیز ہمیں پہلے پوائنٹ پہ لے جاتی ہے کہ پہلے پوائنٹ میں ہم نے بات کی تھی، اگر ایکسیپٹنس ہم اپنے اندر لے آئیں اس چیز کی، آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لائف ہماری ہے ہی یہی، لائف اسی پروسیس کا نام ہے کہ انہی 3 بڑی چیزوں کے اندر ہماری کانسٹنٹلی آزمائش چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ پھر جب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن کو ان تینوں چیزوں میں آزماتا رہتا ہے تو پھر آخر میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی آزمائش ہوتی رہتی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی طرف واپس جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری آزمائش جو ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی صفائی کا ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے سے۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کو بھی ہمیں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے لینا چاہیے کہ یہ جو آزمائش آ رہی ہے الحمدللہ، یہ آزمائش جو ہے یہ میرے لیے میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جائیں اس کے لیے توبہ لازمی شرط ہے۔ لیکن ایک اور کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ بار بار صغیرہ گناہوں کی معافی کی کیوں بات آتی ہے؟ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، مومن سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبیرہ گناہوں میں پڑے گا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبائر سے بچا کے رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی زندگی کا ایک چیز کو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے، اور خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے بچانا ہے، تو ان سے تو بچتا رہتا ہے۔ اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کے ذریعے سے ویسے ہی معاف کرتا جا رہا ہے، تو ادھر سے کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا گیا، صغیرہ گناہ معاف ہوتے گئے،
تو جب وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے اور اللہ سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ تھے بھی تو اس کا طریقہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ اس کی توبہ کرو، توبہ کرنے سے تمہارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ کانسٹنٹلی رہیں گی، پہلی چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اور یہ آزمائشیں ہماری ان 3 بڑی چیزوں میں ہی رہیں گی، مال، اولاد اور جان، یعنی صحت کے اندر بھی۔ اور یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری جو آزمائشیں ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں تو وہ مشکلات بھی ہمیں بلیسنگز لگیں گی کہ الحمدللہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔